سر ایک صوفی میں اور ایک مولوی میں یا ہندوازم میں جتنا پنڈت ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کے پاس کافی سارا نالج ہے. مولوی میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے کافی ان کے پاس علم ہے. ان دونوں میں میجر فرق کہاں پہ ہے؟ لیکن مولوی کو دیکھ کے ایسا لگتا نہیں کہ مولوی سکون میں ہوگا, صوفی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سکون میں ہوگا. پھر مولوی کے پاس جب جاتے ہیں نا ہم, اس کے پاس جا کے نا ایک ایسا نا ہمارے اندر جیسے بعد میں آنے والی زندگی پہ توجہ دو اور ایک ڈر سا پیدا کرنا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم جتنے بھی کام دنیا میں کرتے ہیں سارا دن کرتے ہیں وہ بیکار کام کر رہے ہیں ہم لوگ, اور صرف جو عبادت کرنا ہے وہی اصل کام ہے, نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا. اور یہ جبکہ صوفی ایسا نہیں کرتا. صوفی کے پاس جب ہم جاتے ہیں, کیونکہ جنون صوفی اگر مل جائے کسی کو تو اس کے پاس جا کے ایسا لگے جیسے آپ ایک سکون میں آ جاتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ مطلب ڈاکٹر میں یہ بولتا بھی ہوں میں, اور ان کے مفہوم کے حوالے سے نا کنفیوژن بھی معاشرے میں موجود ہے. میں اس سے بھی پہلے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو پتہ چل گیا کہ مولوی اور صوفی میں یہ فرق ہوتا ہے, کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ سیکر نہیں ہو تو آپ کسی بھی صوفی کو مولوی بنا سکتے ہو. صوفی اور مولوی افیکٹ ڈالتے ہیں اس بندے پر جو بندہ ان کے پاس گیا ہے, وہ کیا سیکھ کر رہا ہے. بیسک بات یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے نا ان اٹ سیلف رانگ ہے. جب میں صوفی کہتا ہوں نا, اب مجھے اس لیے بولتا ہوں کیونکہ آپ ان لفظوں سے آگاہ ہو, واقف ہو, اس لیے. ادروائز مجھ سے اگر کہنا صوفی کے لیے اور کیا لفظ استعمال ہو سکتا ہے, میں کہوں گا the man who knows the art of life. اب آرٹ آف لائف کسے جاننا چاہیے؟ وہ جس کے پاس زندگی ہے. مولوی آرٹ آف لائف نہیں جانتا. میں نے یہ تقسیم نہیں کی نا, یہ تقسیم تو آپ کر رہے ہو نا, آپ اسے باہر رکھ رہے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن کائنڈ کے معاشرے میں رہتے ہو, اس معاشرے کی ایک ہسٹری ہے, اس ہسٹوریکل پورے سفر میں مختلف شعبوں اور سماج کے مختلف گروہوں کا مختلف ایک کردار ہے جو نظر آتا ہے. مولوی آپ کو اس وقت لگ رہا ہے irrelevant لگ رہا ہے صرف اپنے ڈکشن کی وجہ سے. وہ جو زبان بول رہا ہے وہ زبان آپ نہیں سمجھتے, وہ کبھی irrelevant نہیں رہا. ریپریزنٹ کس سے کر رہا ہے وہ, سوال یہ ہے. مولوی ریپریزنٹ کرتا ہے مذہب کو. مذہب کیا ہے؟ میں ڈیفائن کرتا ہوں مذہب کو ایسے کہ ایک راستہ جس پر یہ کائنات چل رہی ہے, اگر آپ اس راستے سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں, اس کائناتی ہارمنی سے ایک ہو گئے ہیں, تو آپ ہیں مذہبی آدمی. اور اگر آپ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں تو آپ ایک غیر مذہبی آدمی ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کر رہے ہو. آپ جس طرح مولوی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نا, آپ مجھے بتا رہے ہیں ایز اے پروفیشن. یہ ایک پروفیشن ہے, اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں موجود ہے تو یہ کام کرتا رہے گا. اگر ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو یہ نہ ہوتا. مگر آپ کے اندر کوئی ڈیمانڈ تو ہے جو سارے ان مذہبی انسٹیٹیوشن کو جنہیں آپ لاجیکلی رد کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے رد کر رہے ہیں, ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. مولوی کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو کم تر ذہنی سطح کا. مولوی کم تر ذہنی سطح کا نہیں ہوتا. سماج کی ایک مجموعی سطح, ایک منیمم لیول سماج سیٹ کرتا ہے. ہر شعبہ, ہر ادارے کا بندہ, ہر شعبہ زندگی سے جڑا ہوا بندہ اس منیمم سماجی سطح کو ایکوائر کرتا ہے پہلے. اس کے بعد جو اپنے اندر کیپیسٹی ڈیولپ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, سیکھ کرتا ہے, وہ اپنے اپنے شعبے میں آگے چلا جاتا ہے. وہ جو ایک تعلیمی نظام کیا کرتا ہے, ایک استاد ایک سلیبس, 10 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا ہے, 10 کو ایک جیسا کرنا ہے. میں اس کو مثال دیتا ہوں, 10 لکڑیاں آپ کو دیں 1 سے 10 فٹ کی, آپ کو سب کو ایک جیسا کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ سب کو 1 فٹ کا کر کے. یہ ہے منیمم ریکوائرمنٹ ایجوکیشن سسٹم کی. ہو سکتا ہے آپ ہی کے سماج میں ایسے مولوی ہوں جو اس انٹلیکچوئل سطح پر بات کرتے ہوں جس سے بہت سے لوگ اپیل ہوتے ہیں.
آپ کو نہیں لگتا بہت سے لوگ ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں, کتنی شدت سے سنتے ہیں. تو اس کو اس طرح کیٹیگرائز ہی نہیں کرنا چاہیے, میرا خیال ہے. جو میں بات کرتا ہوں نا, یہ ان اٹ سیلف رانگ فوکس ہے. جس تقسیم میں آپ پڑھ گئے ہیں نا, یہ تقسیم بتا رہی ہے کہ تلاش کا رخ کیا ہے. تلاش کا فوکس میں نہیں ہوں. اب بھی میرا آئیڈیا ہے. میرا ایک زمانے میں آئیڈیا تھا کہ مولوی, اس کے پاس حق ہے, سارا نالج اس کے پاس ہے, حقیقت اس کے پاس ہے, خدا کا راستہ چاہیے اس سے ملے گا. اب میں باغی ہو گیا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ مولوی صرف گمراہ کرتا ہے, مولوی ریسٹرکٹ کرتا ہے, محدود کرتا ہے, مختصر باتیں کرتا ہے, دنیا کے بارے میں سمجھ نہیں دیتا. تو اب میں ایک اور قسم کا مولوی بنا کے لے آیا ہوں, جس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پاس سارا حقیقت کا علم ہے, اس کے پاس سارا نالج ہے, اور وہ مجھے کہیں پہنچا سکتا ہے. یہ دونوں رانگ فوکس ہیں. ایک ہی فوکس رائٹ ہے. آپ کی طلب کیا ہے؟ وٹ یو آر سیکنگ, آسک یور سیلف. اگر آپ کو مولوی پسند ہے نا, تو مولوی سے آپ کو حق مل جائے گا. صوفی پسند ہے, صوفی سے آپ کو حق مل جائے گا. ریئلٹی کا تعلق رائٹ کویسچننگ سے ہے, اور رائٹ کویسچن آپ اپنے ساتھ جو اٹھاتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے. یہ ٹپیکل سوال ہے, اس پر ہم بحثیں کر سکتے ہیں. مولوی ظاہر کے علم کو جانتا ہے اور صوفی باطن کے علم کو جانتا ہے. اس کے بعد بیٹھ کے آپ ظاہر اور باطن کو ڈیوائیڈ کریں, وہ سارے کا سارا پنگا جو ہسٹوریکلی ہوتا آ رہا ہے. آج تک ہم نے اس سے کیا نتیجہ نکالا ہے, اور ہم اس پر مزید ڈیبیٹ کر کے اس سے کیا نتیجہ نکال لیں گے. رائٹ سوال یہ ہے نا کہ مولوی اور صوفی آپ کو چاہیے کیوں؟ ریئلٹی تک پہنچنے کے لیے نا. آپ سیکر ہو, ریئلٹی ڈھونڈ رہے ہو. اگر آپ سیکر ہو نا, تو کوئی بھی آپ کی ہیلپ بن جائے گا. پہلے تو اپنی مدد آپ کریں نا. آپ تو اس رستے پہ آئیں, رستے پہ چل پڑیں, اس کے بعد پوچھنا شروع کر دیں. رستے میں آپ کیسے پوچھتے ہیں؟ مولوی آئے گا تو اس سے نہیں پوچھیں گے, یا صوفی مخالف ہیں تو صوفی آ جائے گا, اس سے نہیں پوچھیں گے بھی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, کیسے جاؤں, کون سا موڑ موڑوں. پھر سارے لوگ ہیلپ بن جاتے ہیں, رستے پہ چل پڑے ہیں. تو یہ سوال پتہ کیسے ہیں؟ یہ اس بندے کے سوال ہیں جو ہر سال کسی خاص جگہ جانے کا ٹرپ بناتا ہے, اس کے حوالے سے معلومات جمع کرتا ہے, لیکن جاتا کبھی نہیں ہے. یہ جو ٹپیکل ہمارے سوال ہمارے ہاں ڈیولپ ہو گئے ہیں نا, کوئی فرق نہیں ہے. دونوں انسان ہیں, دونوں زندگی کا تجربہ ہے, دونوں مختلف سطحوں پر زندگی کو جی رہے ہیں. ایک ذرا سوسائٹی سے ہم آہنگ ہو کے چل رہا ہے, ایک لگ رہا ہے کہ سوسائٹی سے ہم آہنگ نہیں ہے, جسے آپ صوفی کہتے ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی سوسائٹی سے زیادہ ہم آہنگ ہوتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, اچھی طریقے سے سمجھتا ہے, اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا, اس کے مخالفت میں کھڑا نہیں ہوتا, کلیش کریٹ نہیں کرتا. اس کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے, اس کو جیتا ہے, اس کو آبزرو کرتا ہے سمپلی. بٹ وہ یہ جانتا ہے کہ میں یہ سوسائٹی نہیں ہوں, میں کسی اور سوسائٹی میں ہوتا, کسی اور طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا. وہ اس کنڈیشننگ کا قیدی نہیں ہوتا. باقی جو رواجی علم والا ہوتا ہے, وہ موسٹ آف دی ٹائم وہ جو روایات ہیں, جو کنڈیشننگ ہے, اس کی قید کے اندر ہوتا ہے. ریسٹرکٹڈ تو بہرحال وہ ہوتا ہے. انسان پھر صحیح علم کیسے تلاش کرے؟ صحیح انسان, صحیح علم, صحیح بندے سے حاصل کرنا. آپ مجھ سے پوچھیں کہ صحیح بندہ کون ہے, شیشے کے سامنے کھڑے ہوں, جو آپ کو نظر آئے وہ صحیح بندہ ہے. جو سامنے نظر آپ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ صحیح بندے ہو. آپ رائٹ کویسچن رکھو گے, ایمانداری والا کویسچن رکھو. ایمانداری والا کویسچن یہ ہے کہ میرا بہت سے سوالوں سے واسطہ پڑتا ہے, بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے, سوال ان کو اور طریقے سے آ رہا ہے. آپ سیدھے سیدھے سوال رکھو, کیا ڈھونڈ رہا ہوں, لازمی نہیں ہے روح کیا ہے اور خدا کیا ہے, ایسے سوال رکھو. سیدھے سیدھے سوال رکھو, یار یہ میں ہوں, یہ مجھ پہ بیت رہا زندگی کا تجربہ ہے, اس میں کہاں سے بے چینی آ رہی ہے, کہاں سے سکون آ رہا ہے, میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں, میری تلاش کیا ہے. بجائے اس کے کہ اپنے سوال بھی آپ ارد گرد سے سن کے بنائیں. مطلب انسان کو فوکس کرنا چاہیے رائٹ کویسچننگ کے اوپر. رائٹ کویسچننگ اگر آپ اسے کہیں انٹلیکچولی, یا اسے میں کہوں گا رائٹ پریکٹس, میڈیٹیشن, عبادت, مراقبہ, خود کے ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت کا ہونا, اسے نام کوئی بھی دیں. رائٹ جب کویسچن کرتے ہیں ہم لوگ, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انسان باہر سے جواب نہ بھی ملے تو اپنے اندر سے جواب لازمی ملے گا؟ لازمی سی بات ہے. کویسچن جو اٹھا ہے نا, کویسچن جواب پہلے وجود میں آ چکا ہے, تبھی یہ کویسچن اٹھا ہے. جس کے جواب موجود نہ ہونا, وہ کویسچن ہی نہیں اٹھتا. اگر آپ صحیح سوال کر کے خود کے سامنے صحیح سوال رکھ کے اسے چھوڑ دیں نا,
یعنی کہ ایک سوال کو شدت سے جئیں. جس سوال پہ آپ پہنچے نا، یہ میرا اصل سوال ہے. میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں، اس میں کچھ غیر روحانی نہیں ہے. میں بہت کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہوں، مجھے ریالٹی کو پانا ہے، مجھے مذہب کی حقیقت کو سمجھنا ہے، مجھے فلسفی بننا ہے. کچھ بھی رائٹ کویسچن رکھ کے اپنے سامنے چھوڑ دیں. پھر پوری آپ کے لاشعور میں جیسے ہی یہ سوال انجیکٹ ہو گیا نا، جواب ارد گرد سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے میں کہتا ہوں رائٹ فوکس. میں مثال دیتا ہوں نا، ایک بچے کو سائیکل چاہیے، بچے کو سڑک کے کنارے کھڑا کر دیں. وہاں پہ پجیرو گزر رہی ہے، آڈی گزر رہی ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی گاڑیاں گزر رہی ہیں. وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے وہ جو بچہ سائیکل لے کے جا رہا ہے. اس کا فوکس طے شدہ ہے. اچھا الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ سائیکل کو دیکھتے 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 اس کے حوالے سے پیشن ڈیولپ کرے گا، ماں باپ کو کہنا شروع کرے گا، ایک دن سائیکل پالے گا. یہ ہے رائٹ فوکس. آپ اپنا صحیح سوال چن کے اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جہاں موقع ملتا ہے، وہ مولوی صاحب ہیں یا صوفی صاحب ہیں یا فلسفی ہے یا سائنسدان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اپنی سیکنگ کو اہم سمجھو نا، خود کو اہم سمجھو. دوسرے پہ فوکس لے کے کیوں جاتے ہو؟ اچھا آپ اس طریقے سے سوال رکھنا شروع کرو گے، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مباحثے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی ججمنٹ سے اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ آزاد ہو. آپ کو پیاس لگی ہے، صحرا میں بھٹک رہے ہو، اور آپ ہندو ہو اور ایک مسلمان کا گھر آ گیا، آپ پیاس سے مر رہے ہو، اس نے پانی آفر کیا، کیا کرو گے؟ پی لیں گے. کون پریفرنس کا پوائنٹ ہے؟ یو ہو از اے لائف ایکسپیرینس. وہ اہم ہے نا. اگر وہ اہم ہے تو اپنے سوال سے غرض رکھیں، کون جواب دے رہا ہے، جس کا جواب اس وقت سیٹسفائنگ لگ رہا ہے اس کے ساتھ رہیں. اس کو پوجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ صوفی کو پوجیں نہ مولوی کو پوجیں. اپنی تلاش کو پوجیں، اپنی سیکنگ کو پوجیں. میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں اس کو پوجیں. اب یہ مجھے کہیں سے بھی ملتا ہے، اٹس اوکے. کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر صوفی کو آئیڈیل مانتے تو آپ کو صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے. قطعاً نہیں ہے. صوفی بننا ہوتا کیا ہے؟ مجھے تو یہ سوال سمجھ ہی نہیں آتا. صوفی بننا ہوتا کیا ہے؟ عام سینس میں اس کو یوں سمجھو. یہ میں نے موبائل لیا، ٹھیک ہے، میں موبائل لے کے گھر آ گیا. اب یہ چلانا مجھے نہیں آتا، میں ایسے ہاتھ پیر ماری جا رہا ہوں، اس کو ایسے کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا. ایک ہے موبائل کا یہ یوزیج. یہی موبائل آپ لے کے آتے ہو اور آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. کون اچھا موبائل چلائے گا؟ جس کا ایکسپرٹ ہے. میں کہتا ہوں آپ زندگی کا تجربہ ہو اور آپ کو زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کو صرف شور کا پتہ ہے جو ارد گرد نے کریٹ کیا ہے. اور ایک بندہ ہے جسے زندگی کے اس تجربے کا احساس ہے، جو اس زندگی کے تجربے کو اہم سمجھتا ہے. کون بیٹر جیے گا زندگی کو؟ جسے اس تجربے کا احساس ہے. یہ سمپل سی بات ہے. اسے میں کہتا ہوں رائٹ فوکس. اس سے دنیا نہ نہیں ہو جاتی اور صوفی بن کے آپ کچھ اور نہیں ہو جاتے. آپ وہی رہو گے، بزنس مین وہی رہو گے، فیکٹری اونر وہی رہو گے، پروفیسر. صرف ایڈ کیا ہو جائے گا کہ اب آپ کو موبائل چلانا آتا ہے بس. اب موبائل چلانے کے لیے آپ کو یہ تھوڑی ہے کہ باقی ساری چیزیں بھول جائیں، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، کیمرہ استعمال کرنا چھوڑ دیں، گاڑی نہ چلائیں. یہ ایک سیدھا سادہ مطلب فوکس جو ہے نا، اسے ہمیشہ رائٹ ہونا چاہیے. ان ڈیبیٹ سے میں بچتا نہیں ہوں، مطلب میں ان کو ویسے غیر اہم سمجھتا ہوں. مجھے ان پہ کمنٹ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کی گروتھ کی آپ میں گنجائش ڈیولپ ہوتی ہے.